اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نہ داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، الی طعام، کھانے کے لیے، یہ کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناہ، نہ انتظار کیا کرو اس کے پکنے کا، کھانے کے پکنے کا، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، پس اندر چلے آؤ، یعنی داخل ہو جایا کرو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، پس جب تم کھا چکو، طَعِمْتُمْ، جب تم کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، پس فوراً منتشر ہو جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور نہ وہاں جا کر مستانسین، دل بہلانے کے لیے، لحدیث، باتیں کیا کرو۔ یہ اس آیت کریمہ میں جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی کے گھروں کا ادب کیا ہے، کہ ہمہ وقت جو ہے وہ وہاں پہ ایسے ڈیرے نہ جما لیا کرو، بیٹھے نہ رہا کرو، یا وقت سے پہلے نہ ایسے آ جایا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں حکم دیں، دعوت کریں، بعض اوقات کھانے کا، جو شادی کا ولیمہ کیا جاتا تھا، تو ولیمے کے طور پہ کھانا پکایا جاتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعوت دیتے، جی، تو فرمایا کہ تمہارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، جب دعوت تمہیں ملے اس وقت تم آؤ، اور آ کے حضور حکم فرمائیں، ہاں جی اندر آ جاؤ کھانا کھانے کے لیے، تب تم اندر جاؤ، فادخلوا، لیکن پھر فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم پھر کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد فوراً منتشر ہو جاؤ۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد بندے وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ آستانہ، یہ بارگاہ جو ہے یہ بڑی نازک بارگاہ ہے، تم آپس میں گپیں لگانا شروع کر دو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، حضور کو اس سے اذیت ہو، اور وہ اس انتظار میں ہوں کہ کب یہ اٹھیں گے، یا کچھ اور صحابہ آ گئے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں کہ اندر جو گئے ہیں کھانا کھانے وہ نکلیں گے تو پھر ہماری باری آئے گی۔ تو فرمایا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ خود شرم محسوس کرتا ہے کہنے میں، گھر میں جو آیا ہے مہمان، تو بندہ اس کو جو ہے نا وہ اس طرح کہہ بھی نہیں سکتا
کھلے لفظوں میں ہاں جی کھانا کھا لیا چلو جی جاؤ جی۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرما کے تو حضور کی بارگاہ کا اور وہاں حاضر ہونے کا ادب بتا دیا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی تمہیں کہیں تم پر یہ لازم ہے کھانا کھانے کے بعد فوراً منتشر ہو جاؤ، ولا مستانسین الحدیث، اور آپس میں پھر گپیں شپیں لگانے کے لیے وہیں پہ بیٹھے نہ رہو۔ ان ذالکم، یہ تمہاری حرکتیں جو ہیں کانا یؤذی النبی، کہ نبی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ کانا یؤذی یعنی ایذا پہنچتی ہے نبی کو اس سے، فیستحیی منکم، پس وہ تم سے حیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حیادار تھے، حیا فرماتے تھے، تو وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور خود تمہیں ظاہر ظہور الفاظ میں تمہیں جو ہے نا وہ منع نہیں کرتے یا تمہیں نکالتے نہیں ہیں اپنے گھر سے، اپنے گھر سے تمہیں اٹھاتے نہیں ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم خود ہی اٹھ جاؤ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، فرمایا کہ اور اللہ نہیں حیا فرماتا حق بیان کرنے میں۔ ٹھیک ہے، نبی گو کہ حیا کرتے ہیں اور تمہیں نہیں کہتے، فرمایا کہ اللہ جو ہے یہ حیا نہیں فرماتا، حق بیان فرما دیتا ہے اور تمہیں آگاہ کر دیا گیا اس معاملے میں، لہذا اب اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اب یہاں سے دوسرا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ادب تو پیچھے گھر میں داخل ہونے کا، کھانا کھانے کا ادب وہ بتایا، اب بتایا جا رہا ہے کہ اور جب تم ان سے کچھ مانگو، متاعن کوئی چیز مانگو، فاسألوہن پس سوال کرو ان سے، من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کی طلب ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوتے تھے اور حجرے جو ہیں وہ ایسے دائیں جانب حجرے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بنے ہوئے تھے، ایک ایک حجرے میں ایک ایک زوجہ محترمہ تشریف فرما ہوتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آرام فرما ہے، مسجد میں تشریف فرما ہے، تو لوگوں کا جمع غفیر حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آتا رہتا تھا، بڑے بڑے جو ہے نا وہ قافلے آیا کرتے تھے کئی ممالک سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ میں سے کسی کو بھیجتے کہ جاؤ فلاں زوجہ محترمہ کے حجرے میں جاؤ جی، ان سے جا کے پوچھو کچھ کھانے کے لیے کچھ ہے، پینے کے لیے کچھ ہے جی، یا کسی اور چیز کے طلب کرنے کے لیے بھیجتے۔ تو اب یہ ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز لینے کے لیے جاؤ، تو کیا کرنا ہے کہ ایسے ہی گھس نہیں جانا بغیر اجازت طلب کیے جی، کیا کرنا ہے کہ دستک دینی ہے، پردے کے پیچھے سے ان کو بتانا ہے کہ یہ فلاں چیز جو ہے وہ ہمیں دستیاب ہے، حضور نے بھیجا ہے، حضور کا یہ پیغام ہے، فلاں چیز جو ہے نا وہ گھر میں سے دے دی جائے، پردے کے پیچھے سے ان سے گفتگو کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیوں ہے؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ اس لیے ہے کہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہے لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہم اور ان کے دلوں کے لیے۔
یعنی اس سے کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، تمہارے دل بھی پاکیزہ رہیں گے، ان کے دل بھی پاکیزہ رہیں گے، یعنی کسی قسم کی کوئی الجھن، کوئی شک و شبہ، جی کسی قسم کا کوئی شائبہ ذہن میں نہ تمہارے ذہن میں پیدا ہوگا نہ ان کے ذہنوں میں پیدا ہوگا۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور نہیں ہے یہ تمہارے لیے کہ یعنی تمہیں زیب نہیں دیتا ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول کو تم اذیت دو، اور پھر اگلا حکم ایک اور لاگو ہو رہا ہے، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے اس چیز کی بھی کہ أَن تَنْكِحُوا کہ تم نکاح کرو أَزْوَاجَهُ ان کی ازواج سے، من بعدہ بعد میں، ابدا کبھی بھی، ٹھیک ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ اب یہ ویسے تو حکم یہ ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ بیوہ ہو جاتی ہے نا، تو بیوہ کے ساتھ عدت گزرنے کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے نا، لیکن یہ حکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو نہیں ہوتا۔ نبی کی تخصیص یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کو حکم دے دیا گیا کہ ان کی وفات کے بعد بھی، ان کی حیات میں تو بالکل ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، ان کی وفات کے بعد بھی فرمایا کہ تم جو ہے وہ یعنی باقی لوگوں کو حکم فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ، ازواج کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان سے، ان کے ازواج کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اور آبادا فرمایا کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ اگر وفات کے بعد اس نے کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیا، بعد میں جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تو جنت میں وہی خاوند اس کو جو ہے وہ جنت میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تخصیص کیوں کی گئی؟ اسی وجہ سے کہ چونکہ یہ حضور کے حرم میں آئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی ہیں، اب جنت میں بھی حضور کے ہی حرم میں یہ رہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے حکم یہ ہوا کہ آپ کبھی بھی بعد میں کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک عظیمہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو شیئن کچھ، یعنی کسی بات کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا چھپاؤ اس کو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، پس بے شک اللہ ہر چیز سے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، کچھ حرج نہیں ان پر، فی آبائہن اگر آئیں، فی آبائی ان کے باپوں میں سے، ولا ابنائہن اور ان کے بیٹے، ولا
اخوانہن اور ان کے بھائی، ولا ابناء اخوانہن اور بتیجے یعنی بھائیوں کے بیٹے، ولا ابناء اخواتہن اور ان کے بھانجے، ولا نسائہن اور اسی طرح مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور کے دولت قدے جو تھے وہاں پہ ہر بندہ جو ہے اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے پیچھے حکم ہوا، ٹھیک ہے، ہر بندے کو ان حجرات میں جانے کی اجازت قطعی نہیں ہے، لیکن کن کن کو اجازت ہے؟ ان کے باپوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں بھانجوں کو، ولا نسائنا اور اسی طرح تمام مسلمان عورتوں کو، ولا ما ملکت ایمانہن اور لونڈیاں جو ان کی ملکیت ہیں، ان کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ واتقین اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ درود بھیجا کرو ان پر، وسلموا تسلیما اور خوب سلام بھیجا کرو، سلام عرض کیا کرو، ٹھیک ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات قابل توجہ یہ ہے، بعض لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کا انکار نہیں ہے، ہر کوئی نماز کے آخر میں عطیات میں درود ابراہیمی تو پڑھتا ہے نا، لیکن سنی جو ہیں وہ دروشی پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب اس یا سے ان کو تکلیف ہے کہ جی حرف ندا سے کیوں پکارتے ہیں، جی یہ یا سے کیوں پکارتے ہیں؟ یا تو اس کے لیے ہے جو موجود ہو، اب اگر موجود نہیں مانتے تو شاہدن کا معنی کیا کریں گے؟ جی جو پیچھے گزرا ہے نا، شاہدن کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے گواہ بنایا اس امت کے لیے، اور یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی آیات مبارکہ تک جو لوگ ہیں ان پر آپ گواہ ہیں، قیامت تک جتنی بھی امت حضور کی جو ہے وہ آئے گی اور قیامت تک پائی جائے گی، سب پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں۔ اور جو بندہ دنیا سے چلا گیا، ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، وہ گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یقینی بات ہے ماننا پڑے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات ہیں، زندہ و جاوید ہیں، تو امت کے احوال سے واقف ہیں، اسی وجہ سے آپ کو گواہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو درود ابراہیمی جو ہے اس میں فقط درود ہے، پورا درود آپ پڑھ لیں، اس میں سلام ہے ہی کوئی نہیں ہے، سلام کوئی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ پر پھر عمل جو ہے وہ کما حقہ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ تو یا ایھا الذین آمنوا صلو، یہ تو درود آ گیا، درود بھیجو علیہ، صلو علیہ، درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، تو صلو جب فرمایا تو صرف صلو فرمایا، لیکن سلموا جب فرمایا تو سلموا صرف نہیں فرمایا، ساتھ تسلیما بھی فرمایا، یعنی خوب سلام بھی بھیجا کرو، ٹھیک ہے۔ تاکیدن اللہ رب العزت نے تسلیما بھی ساتھ فرما دیا، تو جس کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، درود ابراہیمی میں سلام تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو اس تاکید پر عمل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے،
تو ہم جو درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام، الصلاۃ میں درود آ گیا، والسلام میں سلام آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو بار بار یہ تاکید فرمائی ہے، حکم فرمایا درود شریف پڑھنے کا، اس لیے کہ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھنا اللہ رب العزت کی اور فرشتوں کی سنت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو ایک بار درود بھیجے گا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور پھر ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتا دیں کہ میں دن میں کیا کروں۔ حضور نے فرمایا کہ دن میں سے ایک حصہ جو ہے نا وہ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کوئی عمل بتائیں۔ حضور نے فرمایا 2 حصے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اور عمل کو بتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ 3 حصے، یعنی پورا دن مجھ پر درود ہی پڑھا کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس قدر تاکید فرمائی ہے میں اس کو جاری رکھوں گا۔ کسی اور عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں نا، فرضوں کے علاوہ باقی عمل جو ہے فرمایا کہ بس درود ہی پڑھتے رہا کرو۔ تو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت فرمائی ہے ان پر اللہ نے فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وأعد لهم عذابا مہینا اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب رسوائی والا، رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی سے پتہ چلا جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیں، تکلیف پہنچائیں، کوئی ایسا عمل کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو ہے وہ مطلب اخذ ہوتی ہو جس سے، تو فرمایا کہ ایسے شخص پر اللہ لعنت فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں اس کے لیے رسوائی والا عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، ٹھیک ہے۔ اب ایمان والوں کو ایذا دینے کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے، یعنی ایمان والوں کا بھی مقام کتنا بلند ہے، لیکن وہ بشرطے کہ ایمان والے ہوں، وہ ایمان والوں کے کام جو ہے نا وہ کرتے ہوں، تب بات جو ہے نا وہ بنے گی۔ فرمایا کہ وہ لوگ والذین، اور جو لوگ ایذا دیتے ہیں مومن مردوں کو، والمومنات اور مومن عورتوں کو، یعنی مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا دل دکھاتے ہیں بلا وجہ، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ویسے کچھ جھگڑا ہو گیا، گالم گلوچ کر دی، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی، کوئی جو ہے وہ کسی پر غلط الزام لگا دیا، جی تہمت لگا دی کسی کے اوپر بلا وجہ، جاتے ہوئے آتے جاتے ہوئے ویسے کسی کو چھیڑ دیا، چاہے وہ مومن مرد ہے یا مومن عورت ہے، تو فرمایا بغیر مکتسبو، بغیر اس کے کہ
یعنی بغیر اس کے جو انہوں نے کوئی کام کیا ہو. مقتصب یعنی ویسے بہتان لگا دیا, کام اس نے ایسا کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے, کوئی ایسا عمل اس نے نہیں کیا, کوئی برا عمل اس نے کیا نہیں ہے, ویسے الزام لگا دیا ہے, ٹھیک ہے, بغیر مقتصب, بغیر اس کے کہ اس نے کوئی کام ایسا نہیں کیا. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, پس تحقیق اٹھا لیا ہے اس نے, یعنی اپنے سر کے اوپر بہتان و اثم مبینہ, اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, اے غیب کی خبریں دینے والے نبی, قل لازواجک, آپ فرما دیجئے اپنی ازواج کو, و بناتک, اور اپنی صاحبزادیوں کو, ٹھیک ہے. یہاں و بناتک جو فرمایا گیا ہے, اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نہیں تھی. جی, یہ اہل تشیع جو ہیں وہ اکثر کئی جو ہے نا وہ بھی مانتے ہیں حضور کی صاحبزادیوں کو کہ 4 صاحبزادیاں ہیں, لیکن کئی ایسے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ان کی ویڈیو موجود ہیں اور ایسے بکواس جو ہے نا وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی صاحبزادی تھی, حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقی آپ کی صاحبزادیاں نہیں تھیں. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہونے والی چاروں, یہ نہیں ہے کہ ایک اہلیہ سے ایک تولد ہوئی ہیں اور باقیوں سے ہیں, ایک ہی ماں سے جنہوں نے جنم لیا ہے. 4 صاحبزادیاں ہیں حضور کی, اور اگر ایک بیٹی ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو فرمایا جا رہا ہے اپنی کل ازواج کا, یہ تو جمع کا صیغہ ہے, اپنی ازواج کو, اپنی بیویوں کو آپ فرما دیجئے. و بناتی کا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. ایک بیٹی ہوتی تو پھر لکھا حکم یہ ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ یوں ہونا چاہیے تھا و بنتی کا, اور اپنی بیٹی کو. یہ جو و بناتی کا فرمایا گیا, اس سے پتہ چلا کہ آپ کی ایک نہیں زیادہ بیٹیاں, یعنی 4 بیٹیاں, اور یہ 3 اور 3 سے اوپر جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے نا. جی, تو اس سے پتہ چلا آپ کی 4 صاحبزادی ہیں. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور تمام مومن عورتوں کو فرما دیجئے. یعنی صرف یہ حکم جو ہے حضور کی ازواج کے لیے یا حضور کی بیٹیوں کے لیے نہیں ہے, یہ حکم قیامت تک کی تمام مومن عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. ٹھیک ہے, کیا حکم ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ جب وہ نکلیں اپنے گھروں سے باہر نکلے نا, علیہن اپنے اوپر, من جلابیبہن چادر اوڑھ لیا کریں, ڈال لیں اپنے اوپر, من جلابیبہن چادروں کے پلو. یعنی جب بھی اپنے گھروں سے نکلیں تو پھر بڑی چادر, جی, جو پورے جسم کو ڈھانپ لے, وہ اپنے اوپر لے لیں اور پھر اپنے چہرے کے اوپر ایسے ڈال لیا کریں, ٹھیک ہے, یا چہرے کو ایسے چھپا لیا کریں اس چادر کے ساتھ. یہ حکم ہے. اب تمام مومن عورتوں کو جو حضور کا کلمہ پڑھنے والی ہیں, ان تمام کو یہ حکم اللہ رب العزت نے حضور کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے تمام عورتوں کو. اب اس پر عمل کتنی عورتیں جو ہے نا وہ کرتی ہیں. جی,
جو گھروں سے نکلیں چادریں لے کے تو اپنا پورا جسم ڈھانپ کے تو پھر گھروں سے نکلیں۔ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ بازار بھرے ہوئے ہیں جی، چست لباس اور کوئی سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کھلے بال، میک اپ کیے ہوئے اور جو ہے اپنے جسموں کی نمائش کرتے ہوئے وہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں جی، اور اس طرح کا لباس پہن کے جب جاتی ہیں تو گویا کہ وہ خود وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف خود ہی مائل کر رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح کا حلیہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہوں، اور جب اس طرح کی پوزیشن اختیار کی جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ من چلے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ پھر پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں پہ روشنی ہوتی ہے تو پروانے تو پھر جاتے ہیں نا ادھر جی، تو پھر یہ اس طرح کی فحاشی اور عریانی والے لباس جو ہیں نا وہ پہن کے جب چلیں گی بازاروں میں، شادی حالوں میں، تو پھر لوگوں کی توجہ جو ہے وہ تو ان کی طرف ہوگی، اور اس طرح معاشرے میں کئی قسم کی خرابیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تو یہ ایسا کرنا کیوں ہے؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے ہے ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے اس کے، ان یعرفن کہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین پس پھر نہ تم انہیں نہیں ستایا جائے گا، یؤذین پھر نہیں ستایا جائے گا ان کو جب وہ اس طرح کا لباس پہنے گی، یعنی صحیح شریعت کے تقاضوں کے مطابق اسلامی لباس وہ اگر پہن کے وہ پھر گھومتی پھرتی رہے، ادھر ادھر آتی جاتی رہے تو کسی کی توجہ ان پر نہیں پڑ سکتی ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ شہر میں یہ عورتیں جو ہیں نا وہ جب نکلا کرتی تھیں تو اس طرح کے یہ منچلے نوجوان جی، نئی اپنا اٹھتی ہوئی جوانیوں والے، وہ جناب عورتوں کے پیچھے پیچھے ہولیا کرتے تھے اور چھیڑ چھاڑ کرتے عورتوں کے ساتھ، اور اس وقت یہ کوئی واش روم گھروں میں تو ہوتے کوئی نہیں تھے، عورتیں رفع حاجت کے لیے زمینوں کھیتوں میں جایا کرتی تھیں، اور وہ اس طرح وہ کیا کرتے تھے کہ ٹائم سیٹ کیے ہوئے ہوتے تھے جناب علی انہوں نے کہ فلاں ٹائم پہ وہ فلاں عورت نکلے گی، فلاں لڑکی نکلے گی رفع حاجت کے لیے، اور جب وہ جاتی تو پیچھے پیچھے یہ بھی۔ اس طرح کی خرافات وہاں پہ پائی جاتی تھیں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پھر مسلمان عورتیں جو ہے نا یہ بھی جب نکلنا شروع ہوئیں، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں تھا، ٹھیک ہے، کس طرح پردہ کرنا ہے، کیسے کون سا پردہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ عورتیں بھی پھر جب نکلتی تھیں تو وہ پھر جو ہے وہ انہیں خبر نہیں ہوتی تھی، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ پہلے تو وہ اپنی یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ ایسے خرافات کیا کرتے تھے نا، یا مشرکہ عورتوں کے ساتھ ایسے کچھ کیا کرتے تھے، لیکن پھر یہ مسلمان عورتیں بھی جب نکلنا شروع ہوئیں تو انہوں نے ان کے پیچھے بھی جانا شروع کر دیا، آوازیں کسنا شروع کر دیں۔ پھر وہ خواتین جو ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح کچھ لڑکے جو ہیں نا وہ ہمیں چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو بلایا، پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ جناب علی اس میں مسلمان عورت کون ہے اور دوسری کون ہے
جی تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جس میں بتا دیا گیا مسلمان عورت جو ہے وہ بغیر پردے کے گھر سے نہیں نکل سکتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ فرق ہے ایک غیر مسلم عورت اور ایک مسلم عورت کے اندر، یہ پردہ جو ہے یہ فرق ہے۔ مسلمان عورت جب پردہ کر کے نکلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان عورت جا رہی ہے۔ اب تو فرق رہا ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان عورت کون سی ہے اور دوسری کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آخر مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو عورتیں جو ہیں وہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ جی مردوں کو عذاب ہونا ہے اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ حکم نازل ہوا، فرمایا کہ اگر تم ایسے کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ یعنی پہچان لی جائیں گی عورتیں جو ہیں نا، وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ مسلمان عورت ہے، لہذا یہ پردے میں ہے، اور پردے والی عورت کو جو ہے نا وہ ہم نے چھیڑنا نہیں ہے۔ ویسے بھی ذہنی طور پہ بھی بندے کا ذہن اس عورت کی طرف نہیں جاتا جو پردے میں ہوتی ہے۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو آپ ٹافیاں لے لیں نا یا لالی پاپ لے لیں آپ، دو ایک کے اوپر سے ریپر جو ہے نا وہ اتار کے رکھ دیں اور ایک کے اوپر ریپر جو ہے نا وہ رہنے دیں، دونوں کو رکھ دیں۔ اب کیڑیاں جو ہیں نا وہ آئیں گی اور وہ کس کو جھپکیں گی آگے؟ جو ریپر کے بغیر پڑا ہوا ہے نا لالی پاپ، اس کو چپک جائیں گی اور جو ہے نا وہ کام تمام کرنا شروع کر دیں گی۔ اور جو ریپر کے اندر ہے، لباس کے اندر موجود ہے، مکھیوں کو کیا پتہ یا وہ کیڑیوں کو کیا پتہ کہ جناب علی اس کے اندر لالی پاپ ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا جو عورت اپنی نمائش خود کرتی ہے تو یقینی بات ہے کہ لوگوں کا رجحان اور توجہ جو ہے وہ اس کی طرف آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم، اگر نہ باز آئے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینۃ، جھوٹی افواہیں اڑانے میں، فی المدینۃ شہر میں، ٹھیک ہے، جھوٹی افواہیں اڑانے میں باز نہ آئے، کون کون؟ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ضرور ہم مسلط کر دیں گے ان پر آپ کو، لَنُغْرِيَنَّكَ آپ کو مسلط کر دیں گے، بہم ان پر، ثم لا يجاورونك فیہا، پھر وہ نہ ٹھہر سکیں گے آپ کے پاس اس میں، یعنی اس مدینہ شہر میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے دن، ملعونین، کہ لعنت برس رہی ہوگی، یعنی وہ اس طرح آوازیں کسنے میں، افواہیں پھیلانے میں اگر باز نہ آئے، کون کون؟ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی وہ چاہے وہ مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے، دلوں میں بیماری ہے، جی دلوں کے اندر نفاق ہے یا دل ان کے صاف نہیں ہے، تو فرمایا کہ ہم آپ کو اے محبوب ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ ٹھہر نہیں سکیں گے مدینے میں، اور ان پر حال یہ ہوگا کہ ہمہ وقت ان کے چہروں سے محسوس ہوگا کہ لعنت برس رہی ہے ان کے اوپر۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں پائے جائیں گے، ثقفوا اخذوا پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا اور جان سے مار ڈالے جائیں گے۔
سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت ان لوگوں کے بارے میں خلو من قبل جو پہلے گزر چکے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کی سنت نہ پائیں گے اللہ کی سنت کو، اللہ کی سنت میں تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ اللہ کا دستور ہے، اور جو اللہ رب العزت فرما دیتا ہے وہ اس پر ہو کے رہتا ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ فرمانے میں حکمت ہے، حضور نے یہ جو فرمایا، حضور سے پوچھا گیا قیامت کب ہوگی، قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا، حضور نے فرمایا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور جانتے نہیں ہیں، حضور کو اس کا علم نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضور نے یہ تو فرمایا ہی نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس علم تو ہے ہی ہے، کون انکار کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، بعض لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو جب عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ جس عذاب کی بات کرتے ہیں، وہ جو جس قیامت کی بات کرتے ہیں، وہ قیامت آئے گی کب؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ سے بھی آگاہ فرما سکتے تھے، لیکن حکم تھا کہ تاریخ کے بارے میں آگاہ نہیں فرمانا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، آنی ہے، لیکن کیا ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور پوچھنے والے سے فرمایا تو کیا جانے یا تو کیا ادراک کرے، لعل الساعۃ، شاید کہ وہ گھڑی تکون قریبا، قریب ہی ہو، یعنی قیامت جو ہے وہ قریب بھی ہو سکتی ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ لعنت فرماتا ہے کافروں پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور تیار کر رکھی ہے اس نے ان کے لیے سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے منہ کے بل آگ میں، جس دن وہ منہ کے بل آگ میں پھینکے جائیں گے، تقلب وجوہ، اپنے منہ کے بل فی النار، آگ میں پھینکے جائیں گے، یقولون یا لیتنا، تو وہ کہیں گے اے کاش، اطعنا اللہ، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، واطعنا الرسول، اور اطاعت کی ہوتی ہم نے رسول کی، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، عرض کریں گے، وقالوا، اور عرض کریں گے، ربنا، ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، یعنی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے سردار، ہمارے وڈے وڈیرے جو تھے وہ ہمیں جیسے کہتے رہے ہم اس طرح کرتے رہے، ہم اس پر عمل کرتے رہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ وَكُبَرَاءَنَا، اور ہمارے بڑے لوگوں نے، یعنی ہم نے پیروی کی ہے اپنے سرداروں کی، وَكُبَرَاءَنَا، اور اپنے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، پس گمراہ کیا انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے، یا بہکا دیا ہم کو سیدھے راستے سے،
ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ایسا کیا ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اب وہ کہنے لگے کہ یا تو اے باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے نا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، چونکہ ہم ان کے کہنوں پہ چلتے رہے ہیں، ان کی تعلیم پہ عمل کرتے رہے ہیں، لہٰذا ہمیں معاف کر دیا جائے۔ لیکن اگر عذاب دینا ہی ہے تو پھر کہنے لگے ربنا آتہم، پھر اے ہمارے رب دو ان کو دگنا عذاب، اگر ہمیں عذاب دینا ہے نا تو ان کو ہم سے ڈبل عذاب ہونا چاہیے۔ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور لعنت بھیج ان پر بڑی لعنت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو نہ بن جانا، نہ ہو جانا کالذین آذوا موسیٰ، مثل ان لوگوں کے جنہوں نے اذیت دی یا ستایا موسیٰ کو، ٹھیک ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ ان کو فضلناہم، ہم نے ان کو بڑی فضیلت دی تھی اور بڑا مقام دیا تھا، ٹھیک ہے، علی العالمین، جہاں بھر کے لوگوں پر ہم نے ان کو فضیلت دی تھی، لیکن وہ ایسے تھے کہ انہوں نے ہر وقت اپنے رسول، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہی تکلیف دی ہے، ہر وقت ستایا ہی ستایا ہے انہوں نے، تو لہٰذا ان کی طرح نہ ہو جانا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، بس بری کر دیا انہوں نے، بری کر دیا ان کو اللہ نے، مما قالوا، اس سے جو انہوں نے کہا، وکان عند اللہ وجیہا، اور آپ اللہ کے نزدیک بڑی شان والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اطاعت کرتا ہے یا حکم مانتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، فقد فاز فوزا عظیما، پس وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے پیش کی، عرضنا پیش کی ہم نے، امانت امانت، علی السماواتی آسمانوں پر، والارض اور زمینوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنہا، بس انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنہا، اس کا بوجھ اٹھانے سے، واشفقن منہا، اور وہ ڈر گئے اس سے، وحملھا الانسان، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ اس امانت سے مراد کیا ہے؟ ہم نے پیش کی یہ امانت، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات، عبادات، یہ فرائض و واجبات، یہ سب جو ہے نا یہ امانت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو یہ امانت سونپی تو انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنے سے جو ہے نا وہ انعامات بہت زیادہ ہیں، لیکن عمل نہ کرنے سے جو وبال ہے اور جو عذاب ہے اور جو رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے وہ اس سے زیادہ بھیانک ہے، لہذا یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے۔ پھر یہ امانت جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیش کی،
تو حضرت انسان نے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فی الفور قبول کر لی جی۔ اب یہ قبول کیوں کی؟ ایک تو انہوں نے یہ امانت کو بنظر عمیق دیکھا نہیں کہ امانت میں کیا کیا ہے، لیکن پیش کرنے والے فرشتے کو دیکھا تو اور یہ دیکھا کہ اللہ نے بھیجا ہے اور یہ امانت اللہ کی طرف سے ہے، تو بس وہ فوراً قبول کر لی۔ وحملہ الانسان، قبول کر لی، اٹھا لیا اس کے بوجھ کو۔ انہ کان ظلوما جہولا، کیونکہ انسان جو ہے یہ کیا ہے؟ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے۔ یعنی ظلوم اور جہول سے مراد کیا ہے؟ انسان میں دو قسم کی قوتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک قوت سبعی قوت ہے اور ایک بہیمی قوت ہے۔ یعنی سبعی قوت جو ہے یہ ظلوم کے زمرے میں آتی ہے۔ وہ کیا ہے سبعی قوت؟ یعنی انسان جو ہے یہ انسان کے اندر تقوی اور برتری کا جذبہ ہوتا ہے، یہ سبعی قوت، تقوی برتری، یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا مقام جو ہے یہ سب سے بلند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اسی برتری قوت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اس امانت کو۔ یعنی برتری سے مراد یہ ہے کہ یہ اگر اس پر عمل کرے، اللہ رب العزت کی امانت پر عمل کرے اور نمازوں کی پابندی کرے، روزوں کی پابندی کرے، باقی احکامات جو ہیں نا وہ بھی صدقات و خیرات کرتا رہے، تو اگر اس پر عمل کرے تو یہ اس میں اللہ رب العزت اس کے مقام اور مرتبے کو اس قدر بلند کر دیتا ہے، برتری عطا فرماتا ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی یہ مقام اس کا بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہول جو ہے یہ ہے بہیمی قوت، یعنی اس کے اندر جفا کشی اور مشقت جھیلنے کا بھی جذبہ ہے اس انسان کے اندر۔ یعنی یہ حالانکہ یہ کمزور، اللہ رب العزت نے اس کو کمزور بنایا انسان کو، لیکن اس کے اندر جو جذبہ ہے اس جذبہ کے تحت یہ پھر نہیں دیکھتا کہ سردی ہے، گرمی ہے، جی دشمن کے سامنے جاتا ہے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے جا کے۔ تو اس کے اندر جو جفا کشی کی اور جو ہے مشقت کی جو ہمت، یہ جذبہ جو موجود ہے نا یہ ہے جہول۔ تو اسی کے تحت حضرت آدم علیہ السلام نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ لیعذب اللہ المنافقین، تاکہ عذاب دے اللہ منافقوں کو، منافق مردوں کو یعنی نفاق والوں کو، والمنافقات اور نفاق والیوں کو، والمشرکین اور شرک کرنے والوں کو، والمشرکات اور شرک کرنے والیوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو پیچھے امانت کا ذکر ہوا نا، اب جو نہیں اس امانت کو اس کا بوجھ اٹھائیں گے تو وہ اس زمرے میں آئیں گے، یعنی منافقین کے زمرے میں اور مشرکین کے زمرے میں، اور جو اٹھائیں گے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور رجوع فرماتا ہے اللہ مومنوں پر، مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔